جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں دشمن نہ ہو تو بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، عشق مجھے یہ چیلنج سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی دشمن تیر مارے، صدیق کا سینہ ڈھال بن جائے اور صدیق کی جان تجھ پر قربان ہو۔ بے شک اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی عزت افزائی کے لیے خیبر کے میدان میں سورج واپس آیا تھا، آسمان سے سورج آیا۔ اس حدیث کو گو والے حدیث نہیں مانتے، لیکن میں نے 12 کتابوں میں یہ حدیث تلاش کی ہے اور اس کی سند کو بھی میں نے تلاش کیا ہے۔ اس کی سند کو کم از کم حسن کے درجے میں ضرور مانا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے سورج آیا، فطلعت الشمس بعدما غربت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آئیے ذرا صدیق اکبر کے لیے آسمان سے کیا آیا ہے، علی کے لیے سورج آیا، صدیق کے لیے کیا آیا۔ اٹھائیے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، جب غار میں ان دونوں مسافران مدینہ کو بیٹھے ہوئے کچھ لمحات گزر گئے، صدیق اکبر کو پیاس نے ستایا، عرض کی یا رسول اللہ العطش، پیاس لگی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑا سا غار کی گہرائی میں چلے جاؤ، وہاں پانی موجود ہے، پی لو۔ صدیق اکبر پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ایک نہر چل رہی ہے غار کے اندر۔ یہ میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا، ریاض النظرہ پڑھیں۔ غار میں نہر چل رہی ہے، صدیق اکبر نے جی بھر کے پیا، اور جب صدیق اکبر پانی پی کر واپس آئے تو میرے نبی نے فرمایا صدیق بتاؤ پانی کیسا تھا۔ صدیق اکبر نے جو تصویر کھینچی، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں وہ الفاظ سنا دیتا ہوں۔ احلا من العسل، یا رسول اللہ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ازکا من المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سوچا بھی ہے یہ نہر کب سے جاری ہوئی، کہاں سے جاری ہوئی؟ یا رسول اللہ بیان فرما دیں، پہاڑوں میں تو پانی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، یہاں کیسے نہر جاری ہو گئی؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے صدیق، جب تجھے پیاس لگی، اللہ نے ان اللہ امر الملک الموکل بانہار الجنہ ان اخرج نہرا من جنت الفردوس الى غار الثور لیشرب ابو بکر۔ اللہ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جو جنت میں نہریں چلانے پر موکل ہے۔ اللہ نے فرمایا او فرشتے، میرے نبی کے یار کو پیاس لگی ہے، جنت الفردوس ایک نہر جاری کر دے۔ سبحان اللہ، نہیں یہاں سبحان اللہ پھر ڈیلی ہوگا، سبحان اللہ، جنت الفردوس سے ایک نہر جاری کر دے۔ یہ جنت سے نہر چلے اور پہنچے غار ثور میں، کیوں؟ لیشربا ابو بکرن، تاکہ ابو بکر صدیق یہ پانی پی لے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ اور حضرت کی موجودگی میں اگر میں ایک دعویٰ کروں تو اگر میری غلطی ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے، ورنہ تائید فرمائیں گے۔ میں نے تفاسیر بھی درجنوں کی تعداد میں پڑھی ہیں، شروح احادیث بھی درجنوں کی تعداد میں پڑھی ہیں، تاریخ کا بھی میں طالب علم ہوں۔ مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جسے جنت کا پانی دنیا میں ملا ہو۔ ہاں اگر ملا ہے تو یار غار نبی صدیق اکبر ملا ہے، جسے جنت کا پانی غار ثور میں مل رہا ہے۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر حیران ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ولی عند اللہ منزلۃ، کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ میرے لیے جنت الفردوس سے نہر جاری کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نام و افضل و صدیق کہتے کچھ بھی نہیں، تیرا مرتبہ تے میں محمد جاننا کتنا اچھا ہے۔ پھر جو حضور نے فرمایا اگر توجہ ہو، اور اس کو صرف توجہ سے نہیں سننا، اس کو اپنے عقیدے اور نظریے کا حصہ بنانا ہے، اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیًا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، لا يدخل الجنت مبغضوں کا ولو کان لہو عمل 70 نبیا۔ فرمایا صدیق اکبر مجھے اپنی نبوت کی قسم، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اگر وہ 70 نبیوں کے برابر بھی نیکی کرے تو وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہو۔ 70 ولی نہیں، 70 نبیوں کی بات ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلَ 70 نَبِيًّا، اگر اس کے پاس 70 نبیوں کے اعمال بھی ہوں بالفرض والمال، تو پھر بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اب میں جو بات کر رہا تھا کہ اگر سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے سورج آیا ہے آسمان سے، تو سیدنا صدیق اکبر کے لیے جنت الفردوس سے جنت کے نہر کا پانی آیا ہے غار ثور۔ کتنی فضیلتی اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ اب آگے چلیں، بڑی مشہور حدیث پڑھتے ہیں، گو کہ محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے، اور میرے جیسا طالب علم اگر سند پر باز کرے تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے محدث وقت کے سامنے میں طالب علم سند پر باز کروں کہ ابن معین نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ بہرحال امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور سیدنا علی المرتضیٰ اس شہر علم کا کیا ہے؟ دروازہ۔ ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے، لیکن ذرا سنیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں حدیث لائے، اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر۔ فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے بچایا کچھ نہیں، صدیق کے سینے میں میں نے ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ کاش کہ ہمارے سٹیجوں پر یہ برابری کی سطح قائم رکھی جائے تاکہ ہم تفضیلیت سے بچ سکیں، اور جو عقائد اور اہل سنت ہیں ان پر ہم چل سکیں۔ اب آگے چلیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جنگ خندق میں ایک لقب ارشاد فرمایا، وہ لقب ہے کل ایمان۔ جب عمر بن غد کے مقابلے میں سیدنا علی گئے تو حضور نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور افسوس کہ اس کا ایک رخ جو ہمارے نقیب پیش کرتے ہیں۔ آئیے سنیں، بے شک سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میرے نبی نے کل ایمان کا لفظ ارشاد فرمایا، لیکن صدیق اکبر کے بارے روایت علی المرتضیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو وزنا
ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجح علیہم، فرمایا اگر پوری دنیا کے مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے، پھر وزن کیا جائے تو صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ نہیں، سبحان اللہ کا مزہ پھر بھی نہیں آیا۔ لراجح علیہم، صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اٹھاؤ نور الابصار۔